مجھے ہمیشہ یہ جاننے میں دلچسپی رہی ہے کہ ہمارے ابتدائی تجربات ہمیں کس طرح تشکیل دیتے ہیں، اور جب بات بچوں کی ہو تو ایک تجربہ تقریباً سب کے لیے مشترک ہے: رونا۔ لیکن جب بچہ روتا ہے تو اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ حالیہ تحقیق نے اس پرانے سوال پر کچھ روشنی ڈالی ہے، اور نتائج شاید آپ کو حیران کر دیں۔ آئیے اس بات کا سائنسی جائزہ لیتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پرسکون کیا جائے، اور کیوں اپنے روتے ہوئے بچے کو تسلی دینا آپ کی سوچ سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ تو بچے کو رونے دینے میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ سائنسدانوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ جب کسی شیر خار کے رونے کو طویل عرصے تک نظر انداز کیا جائے تو ان کے چھوٹے دماغ میں کچھ دلچسپ ہوتا ہے۔ ان کے جسم ایک تناؤ پیدا کرنے والا ہارمون جسے کورٹیزول کہتے ہیں خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کورٹیزول بذات میں خود برا نہیں ہے، یہ ہمارے قدرتی تناؤ کے رد عمل کا حصہ ہے، لیکن بچوں میں اس کی زیادتی مسئلہ بن سکتی ہے۔ دیکھیں، بچوں کے دماغ چھوٹے سپنج کی طرح ہوتے ہیں جو مسلسل بڑھ اور بدل رہے ہوتے ہیں۔ جب کورٹیزول کی سطح زیادہ دیر تک بلند رہتی ہے تو یہ ذہن نشوونما میں واقعی خلل ڈال سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں اور کوئی بنیاد کو ہلا رہا ہو۔ یہ تو مناسب نہیں ہے نا؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں صرف عارضی نہیں ہوتی، یہ دراصل بچے کے دماغ کو زندگی بھر کے لیے اس طرح بدل سکتی ہیں کہ وہ تناؤ کو کیسے سنبھالتا ہے۔ جب بچے بار بار روتے ہیں اور کوئی جواب نہیں ملتا تو وہ کیفیت پیدا کر سکتے ہیں جسے ماہرین نفسیات سیکھا ہوا بے بسی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر بچے کا ہار مان لینا ہے، جیسے وہ سوچے، خیر کوئی میری مدد کو نہیں آ رہا تو پھر کوشش کیوں کروں۔ اس سے بچے اور دیکھ بھال کرنے والے کے درمیان جذباتی رشتہ کمزور ہو سکتا ہے، جو آگے چل کر ان بچوں کے دوسروں سے تعلقات پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ تو پھر بچوں کو رونے دینے کے بجائے متبادل کیا ہے؟ یہ ہے جواب دہ والدین بننا۔ جب والدین اپنے بچے کے رونے پر تسلی اور موجودگی کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو وہ صرف آنسو روکنے کا کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ دراصل اعتماد، لچک اور ایک مضبوط جذباتی بنیاد بنانے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں جو زندگی بھر کی ذہنی صحت کو سہارا دیتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ اپنے بچے کو ایک نفسیاتی سپورٹ پاور دے رہے ہو۔ اپنے بچے کی ضروریات کو مسلسل پورا کر کے والدین انہیں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا ایک محفوظ جگہ ہے جہاں ضرورت پڑنے پر مدد مل سکتی ہے۔ یہ پرورش کرنے والا انداز بچوں کو صحت مند مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں سیکھنے دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مشکل وقت میں وہ اپنے دیکھ بھال کرنے والوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک ذہنی حفاظتی جال بنا دیا جائے جو اس وقت بھی موجود رہے جب بچے نے پر پہنا چھوڑ دیا۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر بچہ اور ہر خاندان کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ جو طریقہ ایک بچے کے لیے کارآمد ہے وہ دوسرے کے لیے ضروری نہیں کہ ویسا ہی ہو۔ اگر آپ اپنے بچے کے لیے بہترین طریقہ کار کے بارے میں غیر یقینی ہے تو ہچکچائے نہیں، کسی ماہر اطفال ذہنی صحت کے ماہر سے رابطہ کریں۔ وہ آپ کی مخصوص صورتحال کے مطابق ذاتی مشورہ فراہم کر سکتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ ابتدائی سالوں میں پرورش کرنے والی دیکھ بھال زندگی بھر کی صحت مند جذباتی نشوونما کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ تو آگے بڑھیں، اپنے بچے کو کھل کر گلے لگائیں۔ آپ کے بچے کا دماغ آپ کا شکر گزار ہوگا۔